عموماً مدارس کے اندر اب اس چیز پر توجہ نہیں دی جاتی کہ عبارت کو حل کس طرح کرنا ہے، ترکیب کس طرح کرنی ہے، ترجمے کو حل کس طرح کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو پرانے طلبہ جنہوں نے عربی کتابیں پڑھی ہیں تھوڑی بہت، ان طلبہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ عبارت آپ کے سامنے آئے گی، عبارت آنے کے بعد آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب استاد حل کر لے گا پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عبارت کو سمجھ تو لیا ہے، سمجھ لیا، آپ نے قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھ لیا، حدیث مبارکہ کے ترجمے کو سمجھ لیا ہے، لیکن صلاحیت پیدا نہیں ہے۔ اگر آپ صرف نحو کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو نیچے واٹس ایپ نمبر پر واٹس ایپ کر کے گروپ کا لنک لے لیں۔ بات یہ ہے کہ اس کورس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت کو پیدا کرنا، یہ اس کورس کا مقصد ہے۔ عبارت پڑھنے کی صلاحیت ہو، ترجمہ کرنے کی صلاحیت ہو، اعراب لگانے کی صلاحیت ہو، یہ صلاحیت جو ہے الحمدللہ ہمارے اس بیچ کے اندر، پہلے بیچ کے اندر، دوسرے بیچ کے اندر علماء بھی شامل ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ خالی عام طلبہ ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج کل کے علماء کو بھی اس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً مدارس کے اندر اب اس چیز پر توجہ نہیں دی جاتی کہ عبارت کو حل کس طرح کرنا ہے، ترکیب کس طرح کرنی ہے، ترجمے کو حل کس طرح کرنا ہے۔ اسی لیے عموماً جو ہے وہ ترجمہ کرنے کی، اعراب لگانے کی وغیرہ وغیرہ یہ صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو کورس آپ کے سامنے لایا گیا ہے نا، یہ 7 سے 8 مہینے کا، اس کورس کا مقصد ہے آپ لوگوں کے اندر صلاحیت کا پیدا ہونا۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ آپ یہ 7 سے 8 مہینے یہاں پہ پڑھیں اور خود سے محنت نہ کریں تو بھلے میں 8 مہینے پڑھاؤں یا 8 سال پڑھاؤں، آپ کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ صلاحیت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر لکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اسکول میں کے اندر یا مدرسے کے اندر کیا ہوتا ہے، یا ٹیوشن وغیرہ کے اندر تھوڑا لکھنا سکھاتے ہیں بچے کو تھوڑا لکھ کے دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح لکھتے ہیں، پھر بچے کے ہاتھ میں پینسل دیتے ہیں، قلم دیتے ہیں، پھر اس کو یعنی کہ وہ لکھتا ہے، پھر اس کو دیکھتے ہیں کس طرح لکھ رہا ہے، پھر بچہ جو غلطی کرتا ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں، پھر اس بچے کو جو ہے بچے کے والدین کو بتاتے ہیں کہ بھائی اس کا ہوم ورک ڈائری وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر ہوم ورک وغیرہ نوٹ کیا جاتا ہے۔ پھر بچے کا والدین بچے گھر پہ جو ہے وہ اگر اسکول میں پڑھتا ہے ٹیوشن وغیرہ لگاتے ہیں، اور پھر بچے کو جو ہے وہ ہوم ورک وغیرہ کے اندر وہ کام دیا جاتا ہے، وہ اس کو حل کرتا ہے، پھر جا کے بچے کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ٹیچر بچے کو صرف اور صرف اپنے ہاتھ سے لکھنا سکھائے، بچے کا ہاتھ پکڑے اور بچے کو ہاتھ پکڑ کے لکھ کے دکھا دے، صحیح لکھ کے دکھا دے، اور پوری یعنی کہ کئی بار اس طرح لکھ کے دکھایا، پوری جو الفابیٹس وغیرہ ہیں، حروف تہجی وغیرہ ہے، پورا لکھ کے اس کو بتا دے، لیکن بچے کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ اس کو وہ لکھے گا تو صحیح، لیکن وہ ٹیچر وغیرہ کے ہاتھ سے لکھے گا، لیکن صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ صلاحیت پیدا کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ بچے نے خود سے کوئی ایفرٹ نہیں کری، خود سے محنت نہیں کری۔ اسی طرح کوئی سی بھی چیز کے اندر، سائیکل ہے نا، سائیکل، انسان بچہ جب سائیکل چلانا سیکھتا ہے کیا ہوتا ہے، شروع کے اندر اس کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے بٹھا کے لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، پھر اس کو سائیکل دے دیتے ہیں کہ بھائی اب تو چلا، پہلے میدان میں چلاتا ہے، گلیوں میں چلاتا ہے، اس طرح اب وہ خود اس کو چلانے کے لیے دیتے ہیں، گرتا ہے، سنبھلتا ہے، چلتا ہے، پھر سیکھ جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہو، اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ جو سکھانے والا ہے وہ سکھاتا رہے، سکھاتا رہے، سکھاتا رہے تو اس چیز کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، کہ کوئی سی بھی چیز ہو، ایسا طریقہ کار نہیں، کہیں پر بھی نہیں۔ کیا طریقہ کار ہے؟ جو سکھانے والا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سکھاتا ہے، پھر سامنے والے کو خود مشق کرنی پڑتی ہے، پھر سکھاتا ہے، پھر مشق کرنی پڑتی ہے، جو غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے، پھر مشق کرنی پڑتی ہے، پھر جو غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے، پھر مشق کرنی پڑتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر صلاحیت، آپ نے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے تو خالی آپ کو یہاں پہ 6 مہینے، 8 مہینے یا 8 سال یا 10 سال پڑھ کے آپ کے اندر کبھی بھی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک آپ خود اس پر محنت نہ کریں۔
جب تک آپ خود محنت نہیں کریں گے آپ کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، بھلے آپ کے نمبر پورے 100 میں سے 100 آ جائیں پھر بھی نہیں ہوگی۔ اس بات کو یاد رکھ لیجیے گا، جو طلبہ مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں ممکن ہے کہ ان کے صرف اور نحو کے اندر 100 میں سے 100 نمبر آتے ہوں، پر ان کے اندر صلاحیت پیدا پھر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ صلاحیت پیدا صرف صرف نحو کو رٹنے سے نہیں ہوگی، یاد کرنے سے نہیں ہوگی، بار 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 مشق کرنے سے ہوگی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ درجہ اولا کے اندر میں نے یہی تعلیم الصرف کتاب پڑھی تھی، تو تعلیم الصرف کے اندر اور تدریب الصرف کے اندر میرے 98 اور 98 نمبر آئے تھے دونوں کے اندر نا، صحیح 98 98 نمبر آئے تھے۔ نحویر کے اندر کچھ 85 92 وغیرہ، یعنی کہ اس لائن کے اندر نمبر آئے تھے، یعنی کہ اچھے نمبر آئے تھے۔ درجہ ثانیہ کے اندر علم الصیغہ کے اندر میری کلاس کے اندر پورے 100 میں سے 100 نمبر آئے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ نہیں سمجھنا میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ میں اپنے امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہا تھا قدوری، قدوری پڑھ رہا تھا، اور قدوری پڑھتے پڑھتے میں نے امام صاحب کو ایک بات بولی، اور امام صاحب بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ میں صرف نحو کے اندر اچھا پڑھتا ہوں، صیغہ فوراً بتا دیتا ہوں، اور جو ہے وہ نحو بھی تھوڑی اچھی ہے۔ لیکن امام صاحب سے ان کے ساتھ بیٹھ کے مطالعہ کرتا تھا، ہمارے امام صاحب ہیں مفتی راشد مجید صاحب، وہ ہمارے شیخ کہہ لیں ہمارے، وہ بہت اللہ والے آدمی ہیں، انشاءاللہ کبھی ان کے واقعات بھی سنائیں گے، ابھی فی الحال وقت نہیں ہے، بہت اللہ والے آدمی ہیں۔ زندگی تقریباً 12 13 سال ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، میں نے ان کو آج تک ایک گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک گناہ کرتے ہوئے میں نے آج تک نہیں دیکھا ان کو۔ حتیٰ کہ جو موبائل ہوتے ہیں نا، موبائل کے اندر رنگ ٹون ہوتی ہے، سنی ہوگی آپ نے رنگ ٹون وغیرہ، نوکیا کی الگ ہوتی ہے، سیمسنگ کی الگ ہوتی ہے، ایپل کی الگ ہوتی ہے، صحیح؟ تو وہ جو رنگ ٹون ہوتی ہے، آپ لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو، وہ جو رنگ ٹون ہوتی ہے وہ دراصل گانا ہوتا ہے، صحیح؟ وہ کس کے، وہ میوزک جو ہوتا ہے نا رنگ ٹون، ایک تو ہوتی ہے بیل، گھنٹی، جو ٹنگ 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 ٹنگ، ایک گھنٹی ہوتی ہے، اسی گھنٹی کو اگر تھوڑا طرز کے اندر کہا جائے نا، صحیح، یعنی کہ تھوڑا لے دے کے تھوڑا طرز میں کہا جائے تو اس کو کہتے ہیں گانا، صحیح، ٹون کہتے ہیں اس کو، صحیح؟ یہ گناہ ہے، یعنی کہ جو آپ لوگوں کے موبائلوں کے اندر عموماً جو رنگ ٹون لگی ہوئی ہوتی ہے وہ گناہ ہوتی ہے، وہ جب بجتی ہے تو سننے والے کو گناہ ملتا ہے، صحیح؟ اللہ یہ کہ وہ جو شادی والی ہوتی ہے نا پرانے موبائلوں کے اندر ٹرنگ ٹرنگ والی، یہ گھنٹی جائز ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی لیئر نہیں بنتی اس طرح اوپر نیچے کر کے نا، تو یہ گھنٹی جائز ہے، صحیح؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا باریک مسئلہ ہے گناہ کے معاملے کے اندر، جو میرے خیال میں آپ میں سے شاید ہی کسی کو پتا ہو، اور امام صاحب نے یہ مسئلہ ہمیں کئی بار بتایا ہے، کئی بار لوگوں کی اصلاح کری ہے۔ بہرحال تو میں امام صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے امام صاحب کو کہا امام صاحب یہ قدوری کا سبق پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ مجھے مفعول اور فاعل پہچاننا نہیں آتا، میں نے کہا کہ مجھے مفعول اور فاعل پہچاننا نہیں آتا۔ امام صاحب نے مجھے حیرت سے دیکھا کہ صرف کے اندر بھی اتنے اچھے نمبر آتے ہیں، اور بڑا جو ہے وہ اچھے مدرسے سے پڑھا ہے الحمدللہ، بہت مشہور مدرسہ ہے، اس سے اولا پڑھی ہے میں نے، تو صرف کے اندر بھی تقریباً 50 بچے تھے ان کے اندر، تقریباً یہ 82 85 92 نمبر وغیرہ آئے تھے، صرف کے اندر 98، نحاف کے اندر بھی تقریباً 85 کے قریب نمبر آئے ہیں، علم الشیعہ کے اندر بھی اچھے نمبر آئے ہیں وغیرہ وغیرہ، نمبر تو بڑے اچھے آئے ہیں، لیکن کیا نمبر اچھے آنے سے درجہ ثانیہ کے اندر مجھے فائل مفعول پہچاننا آ گیا؟ نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ فی الحال میں نے جو ہمیں کتاب یاد کرائی تھی، میں نے صرف وہ کتاب یاد کری، میرا جو سبق تھا، جو مجھے پڑھا ہے کہ میں نے وہی پڑھا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھا، جب تو نمبر اچھے آئے۔ بات یہ ہے کہ صلاحیت پیدا کرنے کی طرف توجہ نہیں دی گئی، جب توجہ نہیں دی گئی، خالی کتاب یاد کرنے کی طرف توجہ دی گئی، تو کتاب تو یاد ہو گئی،
لیکن صلاحیت پیدا نہیں ہوئی، 1.5 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، صلاحیت پیدا نہیں ہوئی۔ ابھی جو آپ لوگوں کو جس طرز پہ پڑھایا جا رہا ہے، یہ طرز صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ صحیح؟ اگر آپ اس طرز کے خلاف پڑھو گے، بھلے آپ کو کتاب پوری یاد ہو، بھلے آپ کو آتا ہو، صحیح، بھلے آپ کو ترکیب کے اصول آتے ہوں، لیکن اس بات کی کوئی سمجھ لو گارنٹی نہیں ہے کہ بھائی آپ کو عبارت پڑھنی، ترجمہ کرنا، اعراب لگانا بھی آتا ہوگا۔ اس بات کو ذرا سمجھیں۔ ایک کتاب ہے شرح مئت عامل، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، صحیح، بہت اچھی کتاب ہے۔ اور اس کتاب کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ طالب علم کے اندر ترجمہ کرنے کی، اعراب لگانے کی، ترکیب کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اسی مقصد کے تحت یہ کتاب نصاب میں رکھی جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مدارس کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور اچھی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھ کر بھی طلبا کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں مدارس کے اندر، ان کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی مدرسے کی برائی کر رہا ہوں، میں کسی مدرسے کی برائی نہیں کر رہا، میں مدرسوں سے ہو کر آیا ہوں اور آپ لوگ بھی مدرسوں کے اندر پڑھتے ہوں گے، اس بات کا اندازہ آپ کو ہے۔ اور یہ کمی ہمیں ختم کرنی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ کسی چیز کی اگر میں برائی کر رہا ہوں تو وہ محض خالی برائی ہے، وہ کمی اس لیے بیان ہو رہی ہے تاکہ یہ کمی ختم ہو۔ صحیح، یہ کمی ختم کرنی ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو بات کیا کہہ رہا تھا میں، کہ شرح مئت عامل کتاب جو ہے، شرح مئت عامل کتاب یہ اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ طالب علم کے اندر صلاحیت پیدا ہو، لیکن یہ کتاب پڑھنے کے بعد بھی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ اب اس کے اندر مسئلہ کیا ہے، کیوں پیدا نہیں ہو رہی صلاحیت؟ اس کی وجہ یہ کہ شرحوں میں دیکھیں، ایک ہے چیز کو سمجھنا، ایک ہے چیز کو سمجھنا، میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، چیز کو سمجھنا، عبارتوں کو سمجھنا، ترجمے کو سمجھنا، یہ الگ ہے، اور ترجمہ کرنے کی صلاحیت کا پیدا ہونا یہ الگ ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ اگر کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے، اس عبارت کو میں سمجھ گیا، صحیح، میرے سامنے کوئی عربی عبارت آئی، اس عبارت کو بغیر کسی ترجمے کے، بغیر کسی شرح کے، خالی لغت سے، مصباح اللغات سے ترجمہ دیکھنے کے بعد میں نے عبارت کو سمجھ لیا، تو گویا کہ میرے اندر صلاحیت ہے عبارت کو سمجھنے کی۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو پرانے طلبہ جنہوں نے عربی کتابیں پڑھی ہیں تھوڑی بہت، ان طلبہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ عبارت آپ کے سامنے آئے گی، عبارت آنے کے بعد آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب استاد حل کر لے گا پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عبارت کو سمجھ تو لیا ہے، سمجھ لیا آپ نے، قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھ لیا، حدیث مبارکہ کے ترجمے کو سمجھ لیا، لیکن سمجھنے کے بعد آپ کے سمجھ لیا ہے لیکن صلاحیت پیدا نہیں ہے۔ پہلے والے بندے نے تھوڑی مشقت کری، محنت کری، دماغ لگایا، عبارت کو سمجھ لیا، اس کے اندر صلاحیت ہے۔ دوسرے والے بندے کے نے بھی سمجھا ہے لیکن وہ خود سے نہیں سمجھ سکتا، وہ سمجھنے کے اندر پہلے استاد اس کو سمجھائے گا پھر اس کو سمجھ میں آئے گی، گویا کہ وہ سمجھنے کے اندر ابھی تک محتاج ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے درجہ ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، دورہ، استاد جب سمجھاتا ہے پھر عبارت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، جب تک استاد سمجھائے گا نہیں عبارت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک صلاحیت پیدا نہیں ہوئی عبارت کو حل کرنے کی۔ صحیح، عبارت کو سمجھنا الگ چیز ہے، میں سمجھاؤں اور آپ کے سمجھ میں آ جائے، یہ چیز الگ ہے۔ میرے سمجھائے بغیر آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو رہی ہے۔ جو شرح مئات عامل کتاب ہے جو عموماً پڑھائی جاتی ہے، وہ اس طرح پڑھائی جاتی ہے کہ کتاب سمجھ میں آ جائے،
اس طرح نہیں پڑھائی جاتی کہ کتاب عبارت پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو. کیا ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں کیا ہوتا ہے. استاد کلاس میں آئے گا، عبارت پڑھے گا، ترجمہ کرے گا، ترکیب کرے گا. صحیح. استاد آیا، ترجمہ کیا، عبارت پڑھی، ترکیب کری، استاد چلا گیا. طالب علم کو سبق سمجھ میں آ گیا، یہ نہیں کہ نہیں آیا، آ گیا. طالب علم سمجھ گیا، لیکن وہ سبق سمجھا ہے، اس میں صلاحیت پیدا نہیں ہوئی. صحیح طریقہ کیا ہے؟ طالب علم سبق شروع ہونے سے پہلے خود کتاب کو کھولے، کھولنے کے بعد خود کتاب کو حل کرنے کی کوشش کرے. ایک سبق میں حل نہیں ہوگا، دو میں حل نہیں ہوگا، تین میں حل نہیں ہوگا، 10 سبق کے اندر بھی اس کے اندر اس کو عبارت حل کرنے نہیں آئے گی، 20 میں بھی نہیں آئے گی، 30 میں بھی نہیں آئے گی، 40 میں تو آ جائے گی. صحیح. لیکن اگر وہ اس طرح کہ خالی استاد پڑھائے اور وہ خود خالی سمجھ لے، تو وہ 1000 سبق بھی پڑھ لے، اس میں صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. 1000 سبق میں مبالغہ نہیں کر رہا، 8 سال کے اندر 1000 سبق سے زیادہ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے، لیکن صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کچھ سمجھیں، ہم یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ہم کچھ سمجھیں، ہمیں کچھ سمجھ میں آئے، اگر آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو، اس طریقے سے پڑھنا ہے، تو براہ کرم جو آپ کو کہا جا رہا ہے نا کہ بھائی یہ مثال آپ حل کرو، یہ صیغہ آپ حل کرو، صحیح، یہ چیز آپ حل کر کے آؤ، گردان کا سبق دیا ہے وہ یاد کر کے آؤ، یہ نہیں کہ آپ بغیر یاد کرے آ جاؤ. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ آپ میں صلاحیت پیدا ہو. میں بیچ کے اندر وقفہ کیوں لے رہا ہوں؟ ترکیب آپ کو دیتا ہوں، ترکیب دینے کے بعد 5 منٹ کا، 2 منٹ کا، 3 منٹ کا وقفہ لیتا ہوں. کیا وقفہ لینے کی ضرورت ہے؟ میں چاہوں تو 10 ترکیب آپ کو ایک ہی کلاس کے اندر خود حل کروا دوں، نہیں کروا سکتا. حل ہاتھ اس کے اندر میرا ہی فائدہ ہے نا، میں بلا وجہ آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے نصاب مکمل کروں، بات ختم. صحیح. لیکن کیا آپ لوگوں کے اندر صلاحیت پیدا ہو، اس لیے وقفہ دیا جا رہا ہے. سیغہ لکھتا ہوں، سیغہ حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، اس لیے وقفہ دیا جا رہا ہے. ہوم ورک آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے، اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ میں صلاحیت پیدا ہو. صحیح. تو کوشش کر کے جو آپ کو کہا جا رہا ہے، جس طرح پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس طرح پڑھیں. جس طرح پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا، اس طرح آپ پڑھیں، نہ کہ اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھتے آ رہے ہیں. جس طرح آپ پڑھتے آ رہے ہیں نا اس طرح نہیں پڑھیں کہ خالی کتاب حل کری، سبق پڑھا، کہانی ختم. 1 گھنٹے کا سبق تھا، 1 گھنٹے کا سبق ہم نے پڑھا. بتاؤں کئی طریقے کا آ رہا تھا طلبا کا. 1 گھنٹے کا سبق ہے، سبق پڑھ لیا، نہ سبق پڑھنے سے پہلے کچھ مطالعہ، نہ سبق پڑھنے کے بعد کچھ مطالعہ. صحیح. اگلے دن آئے سبق پڑھ لیا، اس کے اگلے دن آئے سبق پڑھ لیا، اس کے اگلے دن آئے سبق پڑھ لیا. امتحان آئے، سارے اسباق کو ایک ساتھ یاد کرا، امتحان دے دیا، پاس ہو گیا. اس طریقے کار سے آپ پاس ہو جاؤ گے، کتاب یاد ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. صلاحیت کس طرح دیکھیں، اس جو آپ کو رزلٹ دیا گیا ہے نا، یہ رزلٹ اس چیز کا ہے کہ کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ آپ کو کتنا یاد ہے. اور یہ جو آپ سے لائیو کلاس کے اندر پوچھا جاتا ہے نا، یہ آپ سے اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ جو آپ نے ابھی تک پڑھا ہے اس کے اندر آپ میں کتنی صلاحیت ہے، اس کو حل کرنے کی کتنی صلاحیت ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے طلباء کا کہ ایک دن پڑھا، دوسرے دن پڑھا، تیسرے دن پڑھا، پھر امتحانوں کے اندر آ کے سارا ایک ساتھ یاد کر لیا، یہ پڑھنے کا طریقہ کار نہیں. پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر آپ نے آج سبق پڑھنا ہے تو پہلے پیچھے کا ریوائز کر کے آؤ، جو ہوم ورک دیا ہے وہ حل کر کے آؤ، جو ترکیبیں دی ہیں وہ آپ کر کے آؤ. سبق پڑھ لیا آپ نے، سبق پڑھنے کے بعد جو پڑھایا ہے سبق کے بعد اس کو آپ یاد کرو. صحیح، اس کو آپ یاد کرو. اس طرح بھی اگر آپ اس طرح کر رہے ہو کہ پورے ہفتے کا سبق ہے، ایک ساتھ پڑھا، چھٹی والے دن یاد کر لیا، یاد تو آپ کر لو گے، لیکن کیا پورے ہفتے کا سبق آپ نے ایک دن کے اندر سن لیا، اس کو یاد کر لیا، کیا پھر آپ میں صلاحیت پیدا ہوگی؟ نہیں.
آہستہ آہستہ چیزوں کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ایک دم سے پیدا نہیں ہوتی. ایک دم سے کوئی بندہ ایک چیز کے اندر ماہر نہیں بنتا، آہستہ آہستہ کر کے ماہر بنتا ہے. صحیح. اچھا جی. ہمارے صرف نحو کے بیسک لیول کے دو کورس ہیں، ایک علم الصرف ہے اور ایک علم النحو. تو اگر آپ کورس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے کورس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں. یہ جو علم الصرف کا کورس ہے اس کی کلاسز کو ہم نے 4 مہینے کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے نا. تو اگر آپ کے پیپرس وغیرہ چلنا ہے تو آپ ان کے اسباق کو 4 مہینے سے پہلے بھی سن سکتے ہیں. اس کورس کے اندر علم الصرف اولین اور آخرین دونوں ہیں، دونوں جلدیں ہیں، اور 300 صیغوں کے ذریعے سے علم الصرف کی پریکٹس کرائی گئی ہے، مشق کرائی گئی ہے. دوسرا کورس جو ہے وہ علم النحو کا ہے، یہ 3 مہینے کے اوپر تقسیم کیا گیا ہے، پر پیپرس وغیرہ اگر آپ کے ہیں تو آپ اس کو جلدی بھی سن سکتے ہیں، ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتے میں، وہ آپ کی مرضی ہے. صحیح. علم الصیغہ ہدایت النحو کا کورس ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ یہ کورس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آ کے آپ کورس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں. علم الصیغہ کورس کے اندر کتاب کے حل کے ساتھ ساتھ 100 قرآنی صیغوں کا حل بھی موجود ہے، اور ہدایت النحو کورس کے اندر کتاب کے حل کے ساتھ ساتھ عبارت کا ترجمہ، تشریح اور 250 مثالوں کی ترکیبیں اس کے اندر موجود ہیں.